اگلا سوال میرا دعوت اور یہ جو تحریکیں ہوتی ہیں، مختلف مشن ہوتے ہیں، مذہبی بھی سماجی بھی، ان سے متعلق ہے۔ ایک بڑی تعداد افراد کی ان سے وابستہ ہوتی ہے۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ بسا اوقات وہ فرائض منصبی جو ان کے پرائمری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ان سے صرف نظر کر کے وہ ساری توجہات اپنی اس دینی دعوت یا اپنی تحریک یا موومنٹ یا مشن کے لیے صرف کر دیتے ہیں۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا دین اسلام نے کوئی حدود و شرائط بتائی ہیں کہ جب آپ کسی کام میں سرگردہ ہوں تو کس حد تک آپ نے اس میں اپنی صلاحیتیں صرف کرنی ہیں، اور کس حد تک آپ کی جو اپنی ذمہ داری ہیں؟ لوگ عام طور پہ دینی تحریکوں کے حوالے سے صحابہ کرام کی مثال دیتے ہیں کہ انہوں نے تو گھر بار بھی چھوڑ دیا تھا، جو مال تھا سب کچھ دے دیا تھا، تو ہمیں بھی آگے بڑھنا چاہیے اور اللہ کی دین کی نصرت اور خدمت میں سب کرنا چاہیے۔ دو بالکل الگ الگ باتیں۔ ایک آپ کی عمومی زندگی ہے، اس کو پورے توازن کے ساتھ گزارنا چاہیے، یعنی آپ کے بچے ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، آپ کے والدین ہیں، آپ کے اعزاء و اقربا ہیں، ان سب کے حقوق ادا کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فطرت کا نظام بنایا ہے، کسی حال میں اس سے ایک قدم بھی آگے نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر نے ہمیں جو تعلیم دی اور جو اسوہ آپ کا سامنے آیا، ان سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ یہی ہے کہ لوگوں نے شادیاں بھی کیں، لوگوں نے بچے بھی پیدا کیے، لوگوں نے اپنے اعزاء کے حقوق بھی ادا کیے، ان کی ذمہ داریاں بھی پوری کیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر دوستوں کے ساتھ، تعلق والوں کے ساتھ بھی انہوں نے جو خیر اور نیکی کر سکتے تھے وہ کی۔ یہی صحیح بات ہے، کیونکہ انسانی معاشرت کی بنیاد اسی کے اوپر رکھی گئی ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دین میں صلہ رحمی کی کتنی تاکید کی گئی ہے، اور یہ فرمایا گیا ہے کہ جو آدمی صلہ رحمی نہیں کرتا یا قطع رحمی کرتا ہے، وہ اللہ کے بنائے ہوئے نظم کو درہم برہم کرتا ہے۔ تو آپ کی اولاد، آپ کے بچے، آپ کے گھر والے، یہ سب اللہ کی بنائی ہوئی اسکیم کا حصہ ہیں۔ ان میں سے کسی جگہ پر بھی کسی پہلو سے مداخلت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جو کچھ بھی آپ خدمت کر رہے ہیں یا دین سیکھ رہے ہیں یا طالب علم ہیں، اس میں ان سب کو ایک توازن اور اعتدال کے ساتھ ان کی جگہ پر رکھ کر جو کچھ بھی آپ کو کرنا ہے وہ آپ کریں۔ پہلی بات، بنیادی بات یہ۔ اس کے بعد یہ کہ کسی وقت کوئی ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی، ایمرجنسی کا معاملہ ہو گیا، اس میں آپ سے یہ تقاضا کیا جاتا ہے کہ آپ آگے بڑھ کر اظہار کریں۔ وہ تقاضا بھی کیا کوئی لازمی تقاضے کے طور پر پیغمبر کی زندگی میں سامنے آیا؟ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو جو بڑا مشہور واقعہ ہے کہ سیدنا عمر نے آ کے اپنا آدھا مال پیش کر دیا یا سیدنا ابوبکر صدیق نے سارا مال پیش کر دیا، اس میں بھی آپ نے یہ کہا کہ اپنے گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا؟ تو گویا توجہ دلائی کہ جو ذمہ داریاں ہیں وہ ہر حال میں پوری کرنی چاہیے، اگرچہ وہ بڑی ایمرجنسی کا موقع تھا۔ یہ تو دیکھیے آپ کے ہاں کوئی قحط پڑ گیا، آپ کے ہاں کوئی وبا پھیل گئی، اس طرح کے موقعوں کے اوپر گھر خالی کر دیے جاتے ہیں، جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ دے دیا جاتا ہے۔ تو یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ اس کے اوپر ایک عارف نے بہت اچھا تبصرہ کیا تھا، اور تبصرہ بھی ایک اسلامی جماعت کے نظمی پر کرتے ہوئے انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اگر آپ عام حالات میں حالت جنگ کے مطالبات کریں گے تو آپ فطرت کے ساتھ لڑنا شروع کرتے ہیں۔ تو ایک ہے عام حالات میں آپ کو کیا کرنا ہے۔ عام حالات میں لوگوں کو اعتدال اور توازن کی تعلیم دینی چاہیے، اور حقوق و فرائض کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو قاعدہ مقرر کیا ہے اسی کے مطابق بات کرنی ہے۔ وہ سورہ انفال کے آخر میں فرمایا نا کہ اللہ کی کتاب میں جو رشتے ہیں اور ان کا جو کچھ تعلق ہے اور ان کی جو ایک تدریجی جگہ ہے وہ طے کر دی گئی ہے، وہ اللہ کی کتاب میں طے ہے۔ تو چنانچہ آپ پر جو پہلی ذمہ داری ہے وہ آپ کے گھر والوں کی ہے، آپ کے اعزاء کی ہے، آپ کے اقربا کی ہے، آپ کے دوست احباب کی ہے، آپ کے پڑوسیوں کی ہے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ توفیق دے، دین کی خدمت کریں، دین کی دعوت میں سرگرم ہوں۔ اسی طرح سے اگر مثال کے طور پر کوئی شخص دین کی دعوت کو یا دین کے تعلیم و تعلم کو یا دین میں تصنیف و تالیف کو اپنی زندگی کا اصلی کام بنانا چاہتا ہے، تو اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اپنے اعزاء اقربا کی جگہ یہ لے آئے، نہیں، اپنی معاش کی جدوجہد کی جگہ یہ لے آئے۔ اچھا، اس لیے کہ ہر آدمی معاش کی جدوجہد تو کرتا ہے، تو اگر اللہ اس کے لیے کوئی اسباب پیدا کر دے تو وہ اس جگہ پر اپنا پورا وقت دے سکتا ہے۔ چنانچہ بڑے بڑے اکابر کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایسے ہی کرتے تھے۔ یہ بات البتہ الگ ہے کہ کوئی آدمی کسی موقع پر اپنے کسی شوق میں، وہ سائنس کے علم کا شوق ہو سکتا ہے، بہت سے لوگوں کو کاروبار کا ایسا شوق ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں شادی ہی نہیں کرتا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جو ایک ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اٹھانے کے لیے اس کے اختیار پر معاملہ رکھا تھا،
اس کو اس نے اٹھانے سے انکار کر دیا. یہ بھی کوئی بہت پسندیدہ چیز نہیں ہوگی، لیکن بعض حالات میں اس کو گوارا کیا جا سکتا ہے. اس فیصلے کے باوجود جو رشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بن رہے ہیں ان میں کیا کریں گے؟ ماں باپ ہیں تو ہیں، بہن بھائی ہیں تو ہیں، آپ کے اعزاء اقربا ہیں تو ہیں، ان کو تو آپ رخصت نہیں کر سکتے. لیکن اگر فرض کیجئے آپ نے شادی کر لی ہے، ایک خاتون آپ کے گھر میں آ گئی ہے، تو اب اس کے حقوق وہ آپ کو ہر حال میں پورے کرنے ہیں. چنانچہ اس طرح کا استدلال کرنا کہ میں فلاں دین کے کام میں جا رہا ہوں، اب میرے گھر والوں کو اللہ خود دیکھ لیں گے. سوال یہ ہے کہ اللہ نے ذمہ داری آپ پر ڈالی ہے دیکھنے کی. تو اللہ تعالیٰ کا جو اپنا کام ہے اس میں آپ جا رہے ہیں، اور جو ذمہ داری آپ پر ڈالی گئی ہے اس کو آپ دیکھ نہیں رہے. تو پوری طرح توازن کے ساتھ اللہ کے دین کی خدمت کرنی چاہیے اور اپنے شوق بھی پورے کرنے چاہیے. جب آپ اس توازن کو مجروح کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے حقوق تلف کرتے ہیں، ان پر زیادتی کرتے ہیں، اور اس سے معاشرت میں، تہذیب میں، تمدن میں ایسا خلل پیدا کر دیتے ہیں کہ جس کے جب نتائج نکلتے ہیں تو آدمی خیال کرتا ہے کہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہی صحیح ترین قانون ہے. ٹھیک. اچھا ہم صاحب ایک اور آخری پہلو مختصر واضح کیجیے گا. بسا اوقات ہم نے دیکھنے میں آیا آج کل موبائل فون ہر وقت ہاتھ میں آ جاتا ہے، لوگ ہوتے تو گھر والوں کے پاس اور کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم تمہیں وقت دے رہے ہیں، لیکن فون پہ ہوئی کسی عالم کی تقریر، کسی کا وعظ، قصہ کچھ نہ کچھ لگا ہوا ہوتا ہے. تو یہ حاضر ہو کے بھی غیر حاضر ہونا، یہ بھی حق تلفی ہے گھر والوں کی. اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. اس کے بلکہ اور بھی برے نتائج و اثرات ہیں. اس میں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے لیے کچھ وقت مقرر کیا جائے، اور اگر ادھر وقت مقرر کرنا ممکن نہیں، کوئی ذمہ داری کا معاملہ ہے تو ادھر وقت مقرر کیا جائے. یعنی طے کر لیں کہ اتنا وقت بہرحال بچوں کو دینا ہے، اتنا گھر والوں کو دینا ہے، ان کے حقوق ہیں ہمارے اوپر. یہ معاملہ کوئی تبرع کا نہیں ہے کہ آپ کی مرضی آپ نے کر لیا، مرضی نہیں کیا. جب ہم نے شادی کر لی تو بیوی کے حقوق قائم ہو گئے. کسی خاتون نے شادی کر لی تو شوہر کے حقوق قائم ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے کیا اسلوب اختیار کیا قرآن مجید میں؟ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، جیسے عورتوں کے اوپر فرائض ہیں اسی طرح ان کے حقوق بھی ہیں. یہی صورت مردوں کے بارے میں ہے. تو یہ حقوق ہر حال میں ادا کرنے ہیں، کیونکہ حق تلفی کو قرآن مجید اسم کہتا ہے. یہ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے. تو حقوق پورے کرنے کے لیے اگر وقت کا معاملہ ہے تو وقت طے کیجئے، اگر مال خرچ کرنے کا معاملہ ہے تو اس میں ترجیح قائم کیجئے. یہ اللہ کا بنایا ہوا دین ہے، اس میں ہم اپنی مرضی سے ترمیم نہیں کر سکتے. اور اس طرح کے کسی استدلال کو تو سننا بھی نہیں چاہیے کہ آپ اگر کسی دینی دعوت میں ہیں اور آپ نے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے تو اب آپ اولاد پیدا نہ کریں، یا آپ ماں باپ کے حقوق ادا نہ کریں، یا بیوی کے حقوق ادا نہ کریں، یا رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لیں. میں بہت معذرت کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ یہ بالکل دین کے خلاف ہے.